بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی کتاب چنیوٹ کی شیخ برادری کے کاروباری عروج کی داستان کامیاب لوگ کے باب اول کے 2 صفحات آپ کو گوش گزار کیے تھے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ شاہ جہاں کے عہد سے لے کر اورنگزیب کی ابتدائی جانشینوں تک شہر زیادہ تر پرسکون رہا، لیکن 18ویں صدی عیسوی میں احمد شاہ ابدالی کے حملوں اور سکھوں کی لوٹ مار سے یہاں بہت تباہی پھیلی۔ بنگی قبیلہ کے سکھ سرداروں اور ملتان جنگ کے سیالوں کی چپکلش کے اثرات بھی یہاں پہنچتے رہے۔ ہر طرف انتشار پھیلا، اہل شہر کے لیے سکون کی زندگی ناممکن ہو گئی۔ 18ویں صدی کے آخر میں بنگی سکھ یہاں قابض ہوئے۔ انہوں نے چنیوٹ کی خوجہ برادری کے کچھ افراد کی سرپرستی بھی کی، جن میں سلطان محمود خوجہ یا خواجہ اس کے خاندان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جاگیریں اور منصب عطا ہوئے اور وہ علاقے کے حاکم قرار پائے۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے چنیوٹ کو فتح کیا تو خواجہ سلطان مگو نے بہت بہادری سے شہر کا دفاع کیا۔ بہادری کے اس مظاہرے پر رنجیت سنگھ نے بے حد متاثر ہوا اور اس نے شہر فتح کرنے کے بعد مگو خاندان کو مزید جاگیر سے نوازا۔ جنگ کے ڈسٹرکٹ گزٹ 1928 کے مطابق خواجہ سلطان مگو کے اہل خانہ کو 20ویں صدی کے اوائل تک یہاں کی زندگی میں اہم مقام حاصل رہا، لیکن پھر جائیداد کی تقسیم در تقسیم کے بعد ان کی اہمیت میں کمی آنے لگی۔ 1848 میں ایک سکھ سپہ سالار نارائن سنگھ کے ہاتھوں شہر اور قلعہ کو دوبارہ نقصان اٹھانا پڑا، جس سے اگلے سال 1849 جب انگریزوں نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تو یہ شہر بھی انگریزی تسلط میں آ گیا۔ پانی پت کے مگوؤں کے بعد مقامی طور پر یہاں کے دوسرے اہم گھرانہ قاضی کہلاتا تھا، جنہوں نے انگریز کی زمین اور ذیلداری کا منصب عطا کیا۔ مقامی انتظامیہ کی سرپرستی کی بدولت شہر کی سیاست میں قاضی خاندان کا عمل دخل بڑھتا رہا اور خوجہ برادری کی اہمیت بہت کم ہو گئی۔ بیرونی تسلط اور جاگیردارانہ نظام کا ایک طویل عرصہ تک لوگوں کا مقدر رہا۔ غربت افزاس اور غلامی نے لوگوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ تعلیم اور روزگار کی سہولت رہی نہ، غربت کے افق پر امید کا کوئی ستارہ روشن رہا۔ بس ہر طرف محرومی اور بے بسی کی سی کیفیت تھی۔ چنیوٹ میں آباد شیخوں میں سے کچھ لوگ غربت سے اتنا تنگ ہوئے کہ دوسرے شہروں کا رخ کرنے لگے۔ یہ ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 کے چند سال ادھر یا چند سال ادھر کی بات ہے۔ ہجرت کرنے والے یہی لوگ چنیوٹی شیخوں کی پرعزم کہانی کے پہلے کردار بنے۔ عظمت انہی کو ملتی ہے جو گھر سے نکلنا چاہیں یا پھر کشتی جلانے کی ہمت رکھتے ہوں۔ ماضی کے قصے کہانیاں اپنی جگہ، لیکن دستاویزی حوالوں سے چنیوٹ کی تاریخ 18ویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ اس تاریخ کے چند نمایاں سنگ میل حسب ذیل ہیں۔ بنگی سکھوں کی یلغار اور قبضہ 1780، خواجہ سلطان مگو کی آمد 1795، رنجیت سنگھ کی حکومت 1799، سرکار سکھ نارائن سنگھ کا حملہ 1848، انگریزوں کا تسلط اور غلامی کا آغاز 1849، مقامی قاضی خاندان کا عروج 1860، چنیوٹی شیخوں کے کاروباری سفر 1860، انجمن اسلامیہ اور تعلیمی بیداری 1902، اسلامیہ پرائمری اسکول کا قیام 1902، 7 روزہ اخبار المعیز کا اجرا 1905، اسلامی ہائی اسکول کا قیام 1915، عمر حیات محل کی تعمیر 1928، لوکل سیلف گورنمنٹ اور مقامی میونسپل کمشنر 1930، مجلس اصلاح المسلمین کا قیام 1934، 7 روزہ یاد خدا کا اجرا 1937، مدرسہ البنات گرلز اسکول کا قیام 1940، قیام پاکستان اور 14,000 ہندوؤں کا انخلاء اور 20,000 مہاجرین کی آمد 1947۔ 20ویں صدی کے اوائل تک چنیوٹ ایک اچھا خاصا قصبہ بن چکا تھا۔ دکانیں، کاروبار، سکول، تاہم اس کی گہمہ گہمی میں مسلمانوں کی ترقی کے راستے بہت محدود تھے۔ بظاہر ہر طرف انگریز کی حاکمیت تھی، لیکن اصل راج مقامی ذمہ داروں اور ہندوؤں کا تھا۔ جاگیردارانہ نظام اور حالات کی چیرے دستیوں سے تنگ آ کر کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا اور وہ شہر ہی چھوڑ جائیں۔ ان لوگوں میں اکثریت چنیوٹی شیخوں کی تھی، جن کے آباء و اجداد ایک مدت سے چھوٹے چھوٹے کاروباروں سے وابستہ تھے۔ ان لوگوں کا اپنے شہر سے نکل کر دور دراز ہجرت کرنے کا واحد مقصد غربت سے چھٹکارا پانا اور کاروبار کرنا تھا، لیکن چنیوٹ سے نکل کر بھی ان کا رشتہ چنیوٹ سے کبھی نہ ٹوٹ سکا۔ یہ لوگ جہاں بھی گئے مڑ کر چنیوٹ ہی کی طرف دیکھتے۔ ان کی محنت اور دولت کی وجہ سے چنیوٹ کی معیشت نے بھی کروٹ بدلی۔ ان کی خوشحالی کے آثار ان بلند و بالا حویلیوں کو صورت میں نظر آنے لگے، جنہیں یہ 100 سال تک بناتے گئے۔
تجارت میں کامیابی ملی تو برادری کے کچھ لوگ برصغیر سے نکل کر برما، جاپان اور نیپال تک جا پہنچے۔ 1915 کے لگ بھگ انہوں نے نیپال میں چمڑے کا ایک کارخانہ لگایا اور نیپال والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ منو فیملی کے کچھ لوگ تو شوق سفر میں اس سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے جاپان میں رہائش اختیار کی اور وہاں بھی کاروبار کیا۔ چنیوٹی کے ایک فرزند شیخ فضل اللہ نے بھی کلکتہ میں بڑا نام پیدا کیا، انہیں خان بہادر کا لقب ملا۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے انگریز فوج کے محکمہ سپلائز کو لاکھوں روپے کا مال ادھار مہیا کیا تھا۔ 1928 میں مکمل ہونے والا عمریات محل بھی ایک چنیوٹی شیخ تاجر ہی کا کارنامہ تھا۔ اس محل کی تعمیر میں جو سامان استعمال ہوا وہ بیلجیم اور فرانس سے خریدا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک چنیوٹی شیخ تجارت کے فن میں طاق ہو چکے تھے اور وہ پورے ہندوستان میں اچھے کاروباری کے طور پر ابھرنے لگے۔ انہوں نے مٹی کو سونا بنانے کا گر سیکھ لیا تھا، لیکن اس میں کامیابی کے باوجود ان کے دل سے چنیوٹ کی محبت کبھی کم نہ ہوئی۔ دولت بہت سے لوگوں کو مل جاتی ہے لیکن بانٹنے کا توفیق سب کو نہیں ملتی۔ چنیوٹی شیخوں کو دولت ملی اور ساتھ ہی اللہ کی راہ میں بانٹنے کی لذت بھی۔ ان کی فیاضی اور دردمندی کی بہت سی کہانیاں ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی انجمن اسلامیہ چنیوٹ بھی ہے، جس کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ اس انجمن کا سب سے پہلا کارنامہ ایک چھوٹے سے تعلیمی ادارے یعنی اسلامیہ ہائی سکول، اسلامیہ پرائمری اسکول چنیوٹ کا قیام تھا، جو 1915 میں میٹرک کی سطح تک جا پہنچا۔ اس سکول نے ایک یا دو نہیں، سینکڑوں کروڑ پتی پیدا کیے۔ یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے کئی ایک طالب علم فیصل آباد، لاہور اور کراچی چیمبرز آف کامرس کے صدر بنے اور انہوں نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔